اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، درود پاک کے فضائل پر کئی ساری کتاب ملتی ہیں، اور بڑی ہی بابرکت اور مبارک کتاب ہے القول البدیع جس کا نام ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک ڈراؤنی شکل دیکھی، تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ درود پاک کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے درود پاک کے وظیفے کی، کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں، قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتوں سے انسان مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنی عادت بنانی چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو یوں کہا جائے کہ ہمیں دن گزارنے کا جو ایک انداز بیان کیا ہے، اس کے اندر ایک عمل ہی ایسا بتا دیا کہ 313 بار ہم نے دن بھر میں درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کئی ساری فضیلتوں سے بھی ہم مالا مال ہوں گے، اور کئی ساری بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بازار اور کاروبار۔ بازار اور کاروبار میں مختلف عنوانات کو لے کر ہم مارکیٹس کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ بزنس مین افراد یا جو ہمارے بازار سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو انسان ہیں ان کا کسب سے تعلق ضرور ہے، یا تو وہ آنر ہوگا یا وہ ملازم ہوگا، یعنی کاروبار سے، بازار سے کسی نہ کسی طرح ہر شخص کا ہی لنک بنتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ ان کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ تو شریعت ہمیں بازار اور کاروبار کے احکام کو سکھاتی ہے۔ تو آج یوسف بھائی ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اولاً میں ایک حکایت سنا رہا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو فقیہ النفس ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور جہاں بہت بڑے عالم علم کے دریا ہیں، وہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ جو ہے رحم دل اور بہترین کاروباری۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، اور عموماً ہوتا ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے لوگ پھر اس کے لیے سایہ کا کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیے تاکہ سایہ آپ کو مل جائے۔ ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر امام اعظم سے لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ اس دیوار کے سائے میں تشریف رکھیے تاکہ آپ کو دھوپ کی شدت محسوس نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، یعنی میں نے اسے قرضہ دیا ہوا ہے، اور اگر میں اس کی دیوار سے کوئی نفع فائدہ حاصل کرتا ہوں تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مدینے پہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ چنانچہ امام اعظم نے دھوپ کی شدت برداشت کی، مگر اپنے مقروض کی دیوار کے سائے کو لینا پسند نہیں فرمایا۔ اب یہاں امام اعظم کے اس واقعے میں سود کا ایک پہلو بھی پتہ چلا کہ جو قرض نفع دے، جس قرض کے ذریعے نفع لیا جائے، یہ سود ہے۔ اور اگر ہم اپنے بازار میں، اپنی مارکیٹس میں دیکھتے ہیں یا بزنس مین طبقے کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے کہ جو قرض دیتا ہی اس لیے تاکہ اس پر وہ نفع کمائے، تو یہ ایک صراحتاً سود ہے جس کے بارے میں فرمایا۔ مگر امام اعظم کا تقویٰ تو دیکھیے کہ آپ فقط دیوار کا سایہ نہیں لے رہے ہیں۔ آپ یوسف بھائی سوچیں، یہ صرف بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر اگر ہم دیکھیں کہ یار یہ اتنی دھوپ میں بندہ اتنا پرہیزگاری کا پیکر ہے، تو امام اعظم سود اور اس کے تمام شبہات سے بچ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم حنفیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں، کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ جب ہمارے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں وہ سود کے شائبے سے بھی بچ رہے ہیں، حالانکہ شرعاً اس کی اجازت مل جاتی، مگر آپ اس سے بچ رہے ہیں،
تو پھر ہمیں امام اعظم کی پیروی کرتے ہوئے سود اور اس کے تمام تر خرابیوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ، یوسف بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے، کئی کمپنیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، مارکیٹس کا اتار چڑھاؤ آپ کے سامنے ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں۔ سود ایک ایسی وبا ہے جس نے ہمارے معاشرے کو چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ ہمارا معاشرہ معاشی طور پر پنپ نہیں پا رہا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بالکل محسن بھائی، آج کا جو ہمارا اس پروگرام بازار اور کاروبار میں آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے سود، یہ بڑا ہی خطرناک اور مہلک مرض جس کو کہا جائے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اکثر و بیشتر ممالک اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جی جی، اب اس کی نحوستیں کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس کا جو نقصان ہے بیسیکلی اسلام جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت مذہب ہے بالکل محسن بھائی۔ اسلام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، صحیح، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے، انسان کو انسان سے فائدہ ہو، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سود کو حرام قرار دینے کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب سود کا لین دین ہوتا ہے نا تو نفع یا انویسٹمنٹ کہہ لیں، جی جی، یہ صرف محدود سیکٹر تک محفوظ رہ جاتی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی قرض دے اور کہے کہ مجھے اس پر اتنا نفع انٹرسٹ چاہیے، اتنا نفع چاہیے، تو اب یہ کیا ہوا کہ اس نے کاروبار نہیں کیا، جی جی، اس نے ایک ڈیل کی اور اس کا پیسہ ایک طرف باؤنڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، جبکہ اگر یہی کاروبار میں اس پیسے کو انوالو کیا جائے، مثال کے طور پر سردیوں کے دن ہیں، ہم نے یہ گرم شال لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ گرم شال ایک بندہ مارکیٹ میں آ کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں دکاندار نے اس شال کو بیچا یعنی اس نے نفع کمایا، صحیح، ٹھیک ہے، اب یہ اینڈ یوزر تک آ گئی، ٹھیک ہے، پہننے والے نے اسے خرید لیا، لیکن اگر اس کے پیچھے پورے سائیکل پر آپ نظر دوڑائیں نا بالکل، تو اس ایک شال سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، ذرا سا امیجن کریں کہ جب یہ شال مارکیٹ تک پہنچی اس سے پہلے یہ ہول سیلر کے پاس پہنچی، صحیح، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ مینوفیکچرر کے پاس تھی، اچھا مینوفیکچرر سے پہلے یہ ڈائنگ والے کے پاس تھی، ڈائنگ والے نے اسے ڈائی کیا، ٹھیک ہے، اسے فولڈنگ کرنے والے نے اسے فولڈ کیا، مارکیٹ پہنچانے والے نے اسے مارکیٹ پہنچایا، مارکیٹ سے ہول سیلر نے اسے ریٹیلر کو پہنچایا، ریٹیلر نے اینڈ یوزر کو پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں، اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اس کی اگر مینوفیکچرنگ پر جائیں تو ویونگ والے نے اس چادر کو بنانے کے لیے مشین چلائی، ٹھیک ہے، وہاں پر کاریگروں نے کام کیا، اچھا اب اس میں جو وارپنگ کے لیے الگ ایک سائیکل لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے وارپر نے کام کیا، ٹھیک ہے، ویونگ والے نے ویونگ کی، اس سے پہلے اگر جاتے ہیں تو یان والے نے یان پرووائڈ کیا، اچھا یان پرووائڈ کرنے کے اندر بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں، ہول سیلر نے ریٹیلر کو دیا، ریٹیلر نے دکاندار کو دیا، دکاندار نے پھر مل اونر کو دیا، تو یہ پورا سائیکل ہے اللہ اللہ جو صرف ایک شال کی وجہ سے سرکل میں آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیسہ وہ تھا کہ جس سے ایک مخصوص طبقہ نفع حاصل کر رہا ہے، ایک پیسہ وہ انویسٹمنٹ ہوا کہ جو ایک شال کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار دے گیا۔ کیا بات، کیا بات ہے، اسلام جو ہے نا یہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آج لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سود کو بیسیکلی حرام قرار دینے کی وجہ کیا ہے۔ اچھا یہ سود جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک مرض ہے بھائی، دیکھیں بہت سارے گناہ ہیں لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ دو مجرموں کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں کہا گیا، اللہ اکبر، لیکن سود اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے عداوت، استغفر اللہ، یہ دو ایسے جرم ہیں کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا۔ اچھا قرآن میں، احادیث میں اس کی بھرپور مذمت بیان کی گئی، اس کو حرام قرار دیا گیا، تو یہ ایک انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ کیا بات، کیا بات، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ تو اگر ہم قرآن و شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن و شریعت پر عمل کرنے والے ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود کو اللہ پاک نے
حرام قرار اب دیا جیسے ہے آپ نے اللہ کے۔ گفتگو فرمائی تو جی قرآنی آیات آپ نے بیان فرمائی، ساتھ میں جو آپ نے پیچھے ذکر کیا نا جی کہ بیع یعنی بزنس، بزنس، خرید و فروخت، اور دوسرا ہے سود جسے ربا کہا گیا، تو اب اگر ان دونوں کا تقابل کریں تو ایک عقل مند بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سود کا فائدہ نہیں ہے اور بیع کا، خرید و فروخت کا، بزنس کا یہ فائدہ ہے۔ صحیح، اب اگر ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں تو لوگ، اچھا اگر ہم یوں کہیں نا، سود کا جو جن کے ہاں زیادہ رجحان پایا جاتا ہے جی وہاں شاید وہ کام چوری کا عنصر پایا جاتا ہے، محنت سے منہ موڑنے کا بھی عنصر پایا جاتا ہے کہ بس یار بیٹھے بٹھائے ملنا چاہیے، جبکہ بے خرید و فروخت اور بزنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت محنت کو بھی پسند کرتی ہے۔ ایسا ہی، اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک کاروبار، ایک انویسٹ کے، ایک بزنس کے لیے کتنے لوگوں کا سرکل چلا، ایک چادر کے کتنے کو رزق ملا، ایک چادر کے بس۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جیسے بقرہ عید آتی تو بقرہ عید کا جو پورا ایک کام ہے کہ جس میں جو لوگوں کو سائیکل ہے۔ نفع ملتا، پورا ایک سائیکل ہے۔ اس طرح ہم ہر انڈسٹری کو دیکھیں تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بیع میں برکت عطا فرمائی، اور جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اگر اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، میں چاہوں گا کہ اگر اس آیت کو ہم پورا ہی اس کا ترجمہ عرض کر دیں بالکل پڑھیں، تو بالکل بہت ہی خوبصورت ہے اور ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اس پہ سیکھنے کا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 278، 275 to 278، فرمایا وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ ہلاک کرتا ہے سود کو اللہ اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ واضح بیان فرما رہی ہے، اور اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا اس کو۔ یہ جو حکم شریعہ نازل ہو گیا کہ سود حرام ہو گیا، اب اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود کا لین دین کرے۔ ہم بات ایمان والوں سے کر رہے ہیں نا، صحیح، ہم مسلم بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک مسلمان تاجر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا، اور سود اور بزنس یعنی کاروبار یہ ایک جیسے نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے اس کو مثال کے ذریعے بھی سمجھایا، اور ایک ذی عقل سمجھتا ہے جب ایک نہیں ہے تو پھر کیوں اس کام کی طرف بڑھے کہ جس میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے اور دوسرا لوگوں کا بھی نقصان ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں نقصان کا پہلو ہے نا، آپ نے یہ فرمایا تھا بھی، یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے نا۔ دیکھیں آپ نے قرآن سنا دیا، اس سے پہلے میں نے قرآن کی آیت بیان کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان عالی شان ہے کہ 7 چیزوں سے بچو جو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ اللہ اللہ، ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ سود کا کھانا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے باقاعدہ احکام نازل کر دیے تو وہ کس طریقے سے بندہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد یہ سود ایسا مطلب یوں کہا جائے کہ راسخ ہو گیا ہے، اتنا پینیٹریٹ ہو گیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اب تو شاید ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سود میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو گاڑی چاہیے تو اب وہ آسان ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ آسان ذریعہ کیا ہے؟ بھائی لون پر آپ گاڑی لے لیں، آپ کو اتنا مارک اپ چارج ہوگا اور گاڑی آپ کو اتنے کی نہیں اتنے کی پڑے گی۔ اچھا، بچی کی شادی ہے تو اب جہیز کا انتظام کرنا ہے، کیا کریں؟ سود لے لیں، کیونکہ معاشرے میں ناک رکھنی ہے۔ حالانکہ شریعت نے شادی کو بڑا آسان قرار رکھا ہے، صحیح، لیکن دکھلاوا
لوگوں میں نام، اور اس نے ایسا کیا تھا، اس کے چکر میں اپنے آپ کو برباد، اپنی فیملی کو برباد، اور بندہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اچھا سود پھر کے لین دین اگر میں یہ پڑ مر جاتا ہے۔ جائے تو پیچھے جو اولاد ہے وہ اس کا جو تقاضا جس سے ہوگا اور پھر جو اس کو چکانا ہے وہ کیسے چکائے گی، یہ بھی ایک الگ بہت بڑا میٹر ہے جو ایسا معاشرے ہی میں ہے، نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب بالکل۔ جیسے آپ کچھ مثالیں بیان فرمائیں تو مزید بیان فرمائیں نا جی، کہ اسی طریقے سے سود آپ کی یہ طرف دیکھیں لوگ کہ بندہ بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کوئی بھی پریشانی ہے، جو بھی کام کرنا ہے تو اب آسان وے اس کا تلاش کیا جاتا ہے، اور وہ آسان وے کیا مل جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے اداروں کی کمی نہیں کہ جو انٹرسٹ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی فیملی کو وہ اس طریقے سے مشکل میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دیکھیں محسن بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے۔ بالکل، کس مجھے میں یہ طاقت بتائیں ہے؟ کس میں طاقت ہے؟ سوچ آپ بھی نہیں سکتا نا آدمی تو۔ چاہے وہ اکیلا بندہ ہو، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ کوئی ریاست ہو، جی بالکل۔ کوئی بھی ہو نا، وہ رب اور اس کے رسول سے نہیں جیت سکتا، کوئی نہیں للہ سکتا۔ ملک السماوات والارض، والارض، اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، کون اللہ سے لڑ سکتا میں آپ کو ایک تحقیق بتاتا ہوں۔ ہے؟ پچھلے 7 سالوں میں، ہم 2023 میں ہیں، یہ 2022 کے دسمبر کی تحقیق ہے، پچھلے 7 سالوں میں دنیا کے 5 ممالک یہ ڈیفالٹ کر گئے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ان اللہ، کی معیشت کولیپس ہو گئی۔ اب اس کولیپس ہونے میں دیگر وجوہات کے ساتھ جو بڑی بیسک وجہ ہے نا، یہ جی سود۔ جی جی، جب انسان اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا، یوں کہا جائے کہ وہ ارادہ کر لے اور ایسے اسباب کرے کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوں، تو وہ کس طریقے سے پھر سروائیو آپ کر نے سکتا جو ہے؟ حدیث پاک بیان فرمائی اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے نا کہ جس قوم میں سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہم سود کے بڑھنے کا ایک سبب اگر ہم غور کریں، یوسف بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، تو شاید اس میں تن آسانی، سہل پسندی، کمفرٹ زون، اور یہ کہ بس بیٹھے بٹھائے مل جائے اور مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، یہ چند چیزیں بھی جو ہے کار فرما ہے۔ اچھا پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ محنت سے جی چراتا ہے، اور جب جی چراتا ہے اور سود بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ خرابی تو ہمارے بہرا روی سامنے ہے نا۔ پھیلے گی، بالکل۔ بہرا روی اپنی جگہ پھیل رہی ہے، ساتھ میں یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، یہ حدیث ڈرا دینے والی ہے۔ ایسا ہی۔ ہم دیکھیں ہمارے گھروں کی ویرانی، اگر بہترین ڈیکوریٹ گھر کیے ہوئے ہیں مگر گھر ویران ہیں، فیکٹریوں کی فیکٹریاں بند پہلے ہو سے رہی ہیں۔ زیادہ لائٹیں جل رہی ہیں جی گھر کے بالکل اندر، بالکل، پہلے سے زیادہ اچھے کلر کروائے ہوئے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھے پردے لگائے ہوئے ہیں، مگر پہلے سے زیادہ اچھے فرش بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر رونق نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ رونق جس کو ہم دنیاوی چمک کہتے ہیں وہ نہیں، رونق جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے دیکھیں، کہ انسان کس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں کتنی فیکٹریاں ڈیفالٹ کر گئیں، بند ہو گئی نا، کتنی انڈسٹریوں نے اپنے آپ کو روک لیا، یا وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے رک گئے ہوں۔ تو اگر ہم اس میں اسباب دیکھیں گے، انڈسٹریوں کے بند ہونے کے، کاروبار کے تباہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب سود کا سرکل ہے جو ہمارے کاروباری طبقے میں جڑ پکڑ گیا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کاروبار کی رونق نظر نہیں آ رہی، ہم مہنگائی کا رونا تو رو رہے ہیں یوسف بھائی، ایسا ہی، ہم پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں، مگر ہم اسباب پر غور نہیں کر رہے ہیں، ہم اس بیماری کو نہیں ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ جو اصل کینسر ہے اسے تو پکڑ لیں۔ پکڑ لیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی۔ بایو ایف سی جہاں ہم انسانوں کی کرواتے ہیں، اپنے اس مرض کی بھی کروا لیں نا خود علماء کے پاس جا کر کے، بھئی آخر مرض کیا ہے پتہ چلے، تو پھر پتہ چلے، اور جب علماء بتا دیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کریں، اور وہ اللہ کا جو حکم ہے کہ جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اب نہیں، اب اللہ کا حکم ماننا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے نا محسن بھائی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر منع نہ کر دیں، منع کر دیں گے تو پھر ہمارا گھر خرچ کیسے چلے گا، ہمارا سائیکل کیسے چلے گا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ کی ذات سے توکل بھی ہمارا جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ سودی کاروبار میں جکڑنے والا انسان اس میں کیوں پینیٹریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ملوث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے ہم جائیں نا، تو اگر ہم اپنی مارکیٹوں کا جائزہ لیتے ہیں محسن بھائی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ اپنے سے اونچے والوں پر نظر رکھی ہے، حالانکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ رب کے شکر گزار رہو گے۔ صحیح۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہو گیا زندگی گزارنے کا؟ ہم اپنے سے اوپر والوں پر ہی نظر جمع کر بیٹھے ہیں، یار اس نے تو 1 سے 2 گاڑیاں کر لی، 2 سے 4 گاڑیاں ہو گئی،
اس کا پہلے فلاں علاقے میں ایک گھر تھا, اس نے 2 کر لیے, اور اس ویل نے سیٹ علاقے میں آ گیا بھائی. ویل سیٹ علاقے میں آ گیا, ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ڈال لی. یہ جو ہے نا, یہ انسان کو لالچ دلواتا ہے. صحیح, تما آ جاتی اس کے اندر. ایک اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے نا, تو اب وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول کر بس جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے. یعنی وہ گاڑی کی جو چمک تھی وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس چمک کو حاصل کر لوں. اب وہ اسے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب وہ اس طرح کا کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, بس اس کا صرف جو ایک کانسنٹریشن ہے نا وہ یہ ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے. حالانکہ ہم اپنے اسلاف پر نظر دوڑائے نا, تو ہمارے اسلاف کا زندگی گزارنے کا انداز ہی الگ تھا. محسن بھائی, آج کاروباری حضرات کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کا مال مطلب سیدھے ہاتھ سے آ رہا ہے, الٹے ہاتھ سے آ رہا ہے, کس انداز سے آ رہا ہے, بس ہڑپ کر لینا چاہیے, اس کے پاس ہے یہ میرے پاس آ جائے. حالانکہ ہمارے اسلاف نے ایسی زندگی نہیں گزاری. آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ مدینے کے بازار میں بندہ ایک بار کپڑا لینے کے لیے آیا, تو تاجر کے پاس وہ کپڑا موجود تھا, لیکن اس نے کہا کہ یار آج میرا بکری ہو گئی ہے, میرا کاروبار ہو گیا ہے, میرے برابر والے دکان والے کا کاروبار نہیں ہوا تو اس سے خرید لو. اللہ اللہ. اب یہ دیکھو کیسی خیر خواہی کا واقعی عالم ہے. واقعی میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم سود کے اپوزٹ جاتے ہیں, یعنی اگر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ پیش نظر ہو جائے نا, تو پھر شاید بندہ سود کی طرف نہ بڑھے. مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے قرضہ لینے کے لیے, جی, قرض پر ثواب کتنا احادیث مبارکہ موجود ہے اس پر, ٹھیک ہے, پھر ہر دن کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر بندہ خیر خواہی پر کی نیت کر لے تو وہ سود سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سود کے بڑھنے کا ایک سبب شاید ذہنوں سے خیر خواہی اور مسلمان کی بھلائی کا جو پہلو تھا وہ نکلتا گیا. بندے نے سوچا کہ یار اپنا بھلا اپنی خیر, ویسے تو کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر, مگر سود لینے والا یہ کہتا میرا بھلا میری خیر, بس باقی کا جو بیڑا غرق ہونا ہوتا رہے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. مارکیٹ بند ہوتی تو بند ہوتی رہے, کسی کا گھر بکتا ہو تو بکتا رہے, کسی کے بچے روڈ پر آتے ہو تو آتے رہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جبکہ اسلام خیر خواہی کی بات کر رہا ہے. اگر مسلمان تاجر, بزنس مین, اگر کاروباری طبقہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے, الدین النصیحہ پر عمل کرے, تو پھر یہ دیکھیں گے کہ سود کا جو معاملہ ہے وہ نیچے آ جائے گا اور مسلمان اللہ نے چاہا وہ ترقی کرتے رہیں گے. دنیا میں بھی اس کو برکت ملے گی, قبر اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے کہا نا جو قرض دینے والے کی فضیلت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا, اللہ پاک قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کیا خوبصورت, جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. محسن بھائی یہ اتنا بڑا انعام ہے, مطلب یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. لاکھوں نعمت اس پہ قربان. اللہ اکبر. یعنی بندہ اس کو کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اتنی شدید گرمی اور کیا بیان کرے. اب یہ جو حدیث پاک مدنی چینل کے ناظرین ہمارے یوسف بھائی نے بیان فرمائی, اس کو پیش نظر رکھیں, خیر خواہی کے پہلو کو پیش نظر رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں, سود کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک پیکج کی طرف بڑھیں گے. اور ہم نے جو عوامی رائے لی ہے کہ ہمارے آپ حضرات جو بازار میں رہنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, پھر اس پر گفتگو کریں گے. پہلے ایک کال. میرا سوال یہ ہے, قرآن مجید اور حدیثوں میں سود کے خلاف اتنے سخت احکام موجود ہیں, لوگ انہیں جانتے بھی ہیں, اس کے باوجود معاشرے سے سود کا خاتمہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہو سکتی ہے. جیسا کہ ایک سبب ہمارے یوسف بھائی نے بیان کیا, ہر کاروباری اپنے آپ سے پوچھیں. آپ نے کہا لالچ ایک سبب ہو سکتا ہے, خیر خواہی کا نہ ہونا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی کہ بندہ بے خوف ہو گیا, اللہ کا خوف دل سے نکل گیا. کیونکہ دیکھیں اسی آیت میں جہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پچھلا جتنا سود ہے وہ باقی رہ گیا چھوڑ دو, اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. خوف آخرت دل سے نکل گیا اور مال کی محبت, جمع مال, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. چند چیزیں ہم جو ذکر کریں اور ہمارے پروگرام کا جو ایک سلسلے میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اسباب پر غور کرتے ہیں, حل پیش کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ان تمام برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف آ جائے. اب دیکھیں نا کہ یہ ڈر جانے کے لیے کافی نہیں ہے. سود کی جو مذمت احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں آئی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ملتا ہے محسن بھائی کہ بے شک سود کے 72 دروازے ہیں, 72 ڈورز ہیں, اللہ 72 دروازے ہیں, اور ان 72 ڈورز میں سے جو کم ترین دروازہ ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے. آپ غور کریں کہ یہ کتنا ڈرا دینے کے لیے کافی ہے.
ایک با حیا آدمی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا نا. استغفر اللہ. اب سود خور کو اپنے بارے میں غور کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسباب پر ہم بات کریں, مزید بھی اسباب ہم بیان کریں گے. ایک عوامی رائے ہم لے لیتے ہیں جو ہمارے ناظرین سے ہم نے بازار میں جا کر ریکارڈ کی ہے, وہ دیکھتے ہوئے اس پر گفتگو کرتے ہیں. جی. معاشرے میں سود کو حرام سمجھا جاتا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ اس میں لین دین میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں, سود تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے. سود کی لین دین کرنا, سود تو حرام ہے ہمارے معاشرے میں. یا لوگوں کو علم نہیں ہے, سود لے رہے ہیں, وہ لوگوں سے لین دین کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس چیز کا علم ہونا چاہیے. یہ لا علمی کی وجہ سے لوگ سود کی طرف آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ نئے انداز میں کہ یہ اپلیکیشن لے لیں یا اس طرح سے کر لیں. دوست احباب بھی نہیں یار ایسا کر لو, یہ صحیح ہے, یہ حرام نہیں ہے. حالانکہ اس کے مس گائیڈ اتنا کر دیا ہے کہ لوگوں کا ذہن چینج کر رہے ہیں. کاروباری آدمی ہے, مشکل میں پھنستا ہے تو اس کا دماغ فوراً سود کی طرف جاتا ہے. لوگ تھوڑا اس میں گنجائش نکالو. سود ایک کبیرہ گناہ ہے, اس کے باوجود لوگ معاشرے میں اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سود آدمی لالچ میں آ جاتا ہے, اپنے کاروبار کے لیے سود پہ پیسہ لے لیتا ہے, لگا دیتا ہے, اور پھر اکثر و بیشتر نقصان ہی ہوتا ہے. لوگ بزنس کے طور پہ لوگ اپنے طریقے سے اپنے ذہن بنانے کے لیے ہر طریقے سے لوگ اپنا نفع دیکھ رہے ہیں بس, اور کسی حرام حلال میں بالکل تمیز بھول گئے. سود جہنم میں لے جانے والا کام ہے جو اکثریت بھول چکی ہے, اور اس سے ہماری معیشت بہت برباد ہو رہی ہے. ہم لے تو لیتے ہیں مگر ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, مگر اس کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ دنیاوی دولت جو ہے وہ ہمیں مل جائے, آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم کسی کی, میں ایسے کر کے کسی کو نالت دوں وہ برداشت نہیں کرتا, مرنے پہ تل جاتا ہے. تو نے مجھے نالت کہتے دی, اللہ اور رسول کی نالت لینے کے لیے ہم تیار ہیں. سود کھا لو, سود کھا لو, ہضم کر لو, پھر اولاد نافرمان, پھر ہم پریشان. آگ کھلا رہے ہو, آگ اگل رہی ہے اولاد. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے, وقتی طور کا فائدہ دیکھنے کے لیے ہم سود لے لیں, اور بعد میں پھر ہم پریشان ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی ہو, اللہ اس کا رسول بھی ناراض ہو, ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے, ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے. سود اصل میں لوگوں کو علم نہیں ہے سود کے بارے میں کہ سود نقصان دہ ہے. یہاں پہ نہیں پتہ لگے گا, یہاں تو آ رہی ہے نا تو لے رہا ہے, بعد میں آخرت میں پتہ لگے گا. علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے جس سے یہ ہمارے پاس اس کا علم آئے؟ لوگ علم حاصل کریں, سود کے بارے میں معلومات کریں. یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ, یہ حرام ہے. اللہ اکبر. یوسف بھائی, یہ پورا پیکج آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ناظرین نے بھی دیکھا. اس میں چند چیزیں جو مجھے بہت زیادہ کلک کی. ایک, اسلامی بھائی نے کہا کہ غلط مشورہ دینے والے, غلط گائیڈ کرنے والے جو ہے لوگوں کو اس طرف مائل گئے. بندہ پریشان ہو کر کہیں گیا بات چیت کرنے, مشورہ لینے کے لیے, تو اس کو ایسا مشورہ دے دیا, ایسے ادارے کی طرف بھیج دیا, ایسے بندے کی طرف بھیج دیا کہ جو اس کو سود میں مبتلا کر دے گا. تو وہ غلط مشورہ بھی اسے جو ہے ایک سبب بنتا ہے معاشرے میں سود کے پھیلنے کا. اور جو ایک چاچا نے, بزرگ نے, اسلامی بھائی نے جو بہت خوبصورت بات کہی کہ آگ کھاؤ گے تو آگ نکلے گی. یعنی یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ یار ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو کیا کھلا رہے ہیں, اور ہمارے پیچھے پھر یہ ہمارے لیے یہ کوئی سرمایہ آخرت تو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہم. تو اس ساری ملی جلی کیفیات پر آپ کیا فرمائیں گے جو آپ نے بھی سنا اس کو؟ دیکھیں, میں اس میں کئی ساری رائے تھی, اور ان آراؤں میں سے جو ایک آرا یہ تھی نا کہ علم کی کمی. جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن بھائی, علم کی کمی. سب کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے, جی, غلط ہے, مسلمان ہے اس کو پتہ ہے, لیکن اب بہت ساری ڈیلنگز ایسی ہیں, بہت سارے بزنس کرنے کے طریقے ایسے ہیں کہ جن کو علماء نے سود قرار دیا ہے کہ یہ اس انداز کے ساتھ اگر ڈیلنگ کی جائے تو یہ ڈیلنگ جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی, سود بن جائے گی. تو یہ علم کی کمی ہو سکتی ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس ڈیلنگز کی اسکروٹنی یہ علماء کے ساتھ مل کر بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ ہمارا بزنس کرنے کا انداز کیا ہے, کس انداز کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں, کس انداز اور کن شرائط پر ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں. نگرانی شورا اس کو فرماتے ہیں اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کروا لیں. بالکل ایسا ہی, یعنی اپنے جسم کا CT اسکین کرواتے ہیں نا, کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو کاروبار کی شرعی اسکیننگ کروا لیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جائز طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب اس میں کہیں حرام یا سود کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سود لے رہے ہیں,
مگر کہیں آپ نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ علم حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بچ جائیں گے۔ اصل میں دیکھیں جو سود ہے نا محسن بھائی، یہ سود انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، ہاں ہر گناہ، اور ایسا سود یقیناً ایک بہت بڑا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ انسان کا دل جب کالا ہو جاتا ہے نا تو انسان بے رحم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نہ کسی پر ترس آتا ہے، حقیقت ہے، نہ اس کو کسی پر رحم آتا ہے، نہ اس کو کوئی مجبور شخص مجبور دکھائی دیتا ہے۔ اس کی مجبوری اگر اس کے لیے گولڈ نظر آتی ہے اس کے آگے اگر وہ ایڑیاں رگڑتا رہے، اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دے، اس کو یوں کہا جائے کہ معافیا مانگے، اس کو جتنی اس کے سامنے لجاجت کر لینا، لیکن اس کے باوجود نہیں آتا، اس کو رحم نہیں آتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو سود خور ہے نا، یہ حاسد بھی بن جاتا ہے، بالکل، کیونکہ جو سود پر مال دینے والا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہوگی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جس کو میں نے مال دیا ہے وہ آسانی میں آ جائے جی، اور وہ میرے سود کو ادا کر دے۔ اگر وہ میرے سود کو ادا کر دے گا تو پھر تو وہ خلاصی ہو جائے گی، اس کی خلاصی ہو جائے گی، وہ مجھے پروفٹ نہیں دے گا۔ تو سود خور جو ہے وہ حاسد بن جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں۔ اب غور کر لیں کہ ہم کس طرف اپنے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں، ہم اب کس طرف اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک جنازے میں گیا تھا محسن بھائی، ایک بہت بڑی بزنس شخصیت، صحیح، اور یوں کہا جائے کہ ایک دو بار نہیں، میرا خیال ہے شاید 8 سے 10 بار اس فرم نے فرسٹ ایکسپورٹر کا انعام بھی لیا ہوگا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا بزنس مین، اللہ، ایک بزنس نہیں، ملٹیپل بزنس، اور جو بزنس وہ ٹائکن۔ لیکن ان کا جب انتقال ہوا، میں بھی قبرستان پہنچا محسن بھائی، آپ یقین کریں کہ تدفین کے بعد کوئی 4 سے 6 گھنٹے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہی قبر، وہی جو ایک عام مسلمان کو دی جاتی ہے، وہی قبرستان ہے۔ صحیح، میں اربوں روپے تو میرا مطلب کچھ نہیں ہے، صحیح، کھربوں روپے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنا ہی بڑا بزنس امپائر کھڑے کرنے والا اگر گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے، خالی ہاتھ، وہی کفن، وہی قبر، جو غریب، وہی قبرستان جو ایک غریب مزدور کو دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ساری ہوس، یہ ساری لالچ، یہ سارا طمع کس لیے؟ جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ یعنی ایک بندہ یہ سوچے نا کہ اگر فکر آخرت ہو تو بندہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، وہی تقویٰ، اللہ سے ڈرنا۔ میں یہ چاہوں گا کہ امام اہل سنت نے بے اور سود کے حوالے سے آپس میں گڈ مٹ کرنے والوں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں، یا یار سب چلتا ہے کہ راگ الپنے والوں کو اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا ہے وہ عبارت میں اعلیٰ حضرت کی پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ سود الگ ہے اور بے خرید و فروخت الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں، کافروں نے اعتراض کیا تھا انما البیع مثل الربا، کہ بے شک بے بھی سود کی مثل ہے، تم جو خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو اس میں کیا فرق ہے؟ بے میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع لینا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا یہ فرمان نقل کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، بندے بن کر رہو، گردن جھکا لو۔ حکم سب کو دیے جاتے ہیں، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے ممالک میں کسی کی مجال ہے کہ قانون ملکی کی کسی دفعہ پر، شک پر حرف گیری کرے، یعنی اعتراض کرے کہ یہ بیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں نہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے تھا۔ جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس ملک الملوک بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے، اور جو ان احکامات کو قید و بند سے تعبیر کرتا ہے یہ کیسی قیود ہم پر لازم کر دی گئی۔ اسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جو آج دنیا میں قید ہے، یعنی دنیا میں قید میں تم پڑے ہو تو آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد اگر ہم سنیں اور معاشرے کے
اگر اس پر نظر ڈالیں تو شاید سبب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں میں نا بولتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو گیا، اس کی حکمت کیا تھی، اچھا یہ تو ایسا ہی ہے. اچھا علماء اگر کسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بولے یہ کوئی بات ہوئی، دیکھو عالم صاحب نے اس کو جائز بول دیا ناجائز ہے، کہ دونوں تقریباً ہمیں طریقہ کار تو سیم نظر آ رہا ہے. آپ کو طریقہ کار سیم نظر آ رہا ہے، آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہے، عالم اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، لہٰذا شریعت کے احکام میں چوں چرا نہیں ہوتی بلکہ مان لیا جاتا ہے. میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے تو بس میں نے مان لیا سود حرام ہے، اب مجھے سود کی طرف نہیں بڑھنا. میں آپ کو اس کی مثال دوں محسن بھائی، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو نا، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، ہاں جس کو ہوا وہ جانتا ہے، جس کو ہوا اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بستر پر لیٹ کر کیا یہ چوں چرا کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ابھی جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی نہیں کرنی ہے، ابھی اینجیوگرافی نہیں کرنی ہے، یا ابھی یہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں کرنی ہے، یا مجھے ابھی یہ میڈیسن چاہیے، ابھی یہ میڈیسن نہیں لینی ہے، کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گا. بلکہ اس کے ساتھ والے کو بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو. مطلب وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر جیسا کہے گا، اس پر آنکھیں بند اور کام. مردہ بدست زندہ، یعنی جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ویسے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا کہ بھائی جو کرنا ہے کرو مگر مجھے صحیح کر دو. ہاں، اس میں اپنی چونچرا نہیں چلے گا نا. تو ہم بندے ہیں، رب کا حکم ہے، واہ، ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی کرنی چاہیے. سبحان اللہ. رب حاکم ہے، اس کا حکم ہے، واہ، ہمیں سر تسلیم خم قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، اس میں چونچرا نہیں کرنی چاہیے. اور وہ آیت مبارکہ بار بار اپنے پیش نظر رکھیں کہ وہی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے اب چھوڑ دو، اور جو اب اس کے بعد سود کی طرف بڑھے گا وہ یقیناً نافرمان ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے حوالے سے کچھ اور مزید بھی انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ناظرین کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں ذرا سنتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے بازار اور کاروبار سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. محسن بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سود پر قرضہ لے کر کاروبار کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پول ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس پر ہمارے یوسف بھائی نے بھی بات کی، میں نے بھی کی. اول تو علم کی کمی ہے اور دوسرا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی سے بالکل دور ہے. تو اس لیے قرضہ لے کر سود پر بندہ جو ہے اگر کاروبار کرتا ہو سمجھتا ہے کہ میں کاروبار کرنے کے بعد سود ادا کر دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. اچھا بالفرض ادا کر بھی دے گا یوسف بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی اور جہنم کا جو استحقاق ہے اور بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ دنیا کا تو چلو تم نے دیکھ سوچ لیا، آخرت کا؟ دیکھیں میں نے جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا محسن بھائی. نشیب و فراز آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان کا کچھ فوکس ہوتا ہے. تو ایک ٹائم تھا محسن بھائی ہماری مارکیٹ کے اندر ایک کاروباری شخص بڑا یوں کہا جائے کہ عروج پر، ٹھیک ہے، ایسا عروج پر کہ لوگ اس کے جیسا کاروبار کرنے کی حسرت کریں. چند سالوں کے اندر وہ اس مقام پر آ گیا، اس نہج پر آ گیا کہ اس کے گھر میں کھانے کے فاقے ہو. استغفر اللہ. اس کے کاروبار پر اگر نظر دوڑائیں، اس کے کاروبار کے انداز پر نظر دوڑائیں نا تو وہ سود کے اندر جکڑا ہوا تھا. استغفر اللہ، استغفر. تو سود کی میں نے دیکھا ہے کہ ایک لمیٹڈ عمر ہے. بالکل. اگر آپ کو بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ یار اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، بہت یہ تو کام کر رہا ہے، تو یہ تو یوں نفع کر رہا ہے، یوں یہ اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے، یوں اس نے فیکٹریاں بڑھا لیں، یوں اس نے گاڑیاں خرید لیں، یوں اس نے گھر بنا لیے، یوں اس نے بنگلے بنا لیے، یہ دکھلاوا ہے. یہ گال میں اگر اس کو ہم دو الفاظ میں کہیں کہ سود ایک ایسا دیمک ہے جو آپ کی دنیا کو چاٹ رہا ہے اور آخرت کو برباد. کیا بات ہے، آپ نے یوں کہا جائے کہ ایسی بات کر دی نا کہ سمجھنے والے کے لیے یہ 4 ورڈز ہی کافی ہیں. صحیح بات ہے. اب اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں اس پر، میں یہ چاہتا ہوں محسن بھائی کہ ہم اس طرف بھی آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے یا دیکھے گا وہ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گیا کہ سود جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والا کام، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اس میں اگر پڑ گئے ہیں، علاج کیا؟ اب اس کا علاج کیا؟ میں چاہوں گا علاج کی طرف آتے ہیں مگر کالز اور لے لیں پھر آپ کی طرف بڑھ دیں گے، علاج بھی انشاءاللہ لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھا سادہ کام کرتے ہیں، اپنی گنجائش کے مطابق مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں سود یا حرام حلال کے علم کی کیا ضرورت؟ ہاں جی، یہ بات بھی بڑی ہے کہ بھئی ہمیں کیا، تو سیدھا سادہ لیتے ہیں، تھوڑا سا مال لیا، آپ مارکیٹ میں بیچ دیا.
اب ہم نے کیا شرعی اسکیننگ کرانی اور کہاں حلال اور کہاں حرام، لینا اور دینا ہی تو کر رہے ہیں۔ اس لینے دینے میں کتنے وہ کباڑے کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، جب ہم کسی عالم صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے میری نظر میں کہ آپ کو عالم صاحب کے پاس نہیں جانے دے رہا۔ میں اصل میں ایسی بات کی، یہ بات کہہ کے میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر کبھی ایسا ہو نا کہ ہم علم کی طرف بولیں عالم صاحب کے پاس جائیں، بدے چلے کہ ناظرین، اور آپ کو دل میں آئے کہ یار نہیں یوں کر لو، عالم صاحب کے پاس نہیں جاؤ، تو سمجھ جائیں کہ شیطان نے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا آپ کو کہ نہیں جانا نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ عالم صاحب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے توبہ بھی کروانی ہے، حل بھی بتانا اور جنت کی راہ کی طرف گامزن کرنا، اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا، لہٰذا فی الفور عالم حق کی بارگاہ میں چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اچھا کر دیں گے۔ یہ خوف نکال دیں کہ اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک علاج ہے نا، یہ سب سے بڑا علاج ہے کہ عالم صاحب کے پاس چلے جاؤ بھائی، سب سے بڑا علاج ہے کہ آپ کو جب تک بیماری کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کتنی خطرناک ہے اور آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ زندگی سے تو پیار ہر ایک کو ہوتا ہے، تو زندگی اگر بچانی ہے، اور یہ تو زندگی کا صرف سوال نہیں ہے، یہ تو قبر اور آخرت کا بھی سوال ہے۔ اگر ہمیں اپنی یوں کہا جائے خیر خواہی اگر ہم چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بغیر چوں چا کرے، بغیر سوچے سمجھے یہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے کاروبار کی اسکروٹنی کروا لینی چاہیے۔ بالکل کرانی چاہیے۔ آپ حل بھی بتا رہے تھے کچھ۔ حل دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ عزم مصمم کر لیں جی کہ ہمیں اس سود کی بیماری سے نکلنا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا ارادہ نہیں ہوگا نا محسن بھائی جی، تب تک اس کام میں کرنا نہ کرنا، ابھی کرنا نہ کرنا، اگر کرنے کا عزم آج آپ نے باندھ لیا ہے تو پھر ہمت کریں، اللہ پر توکل کریں، اور اب جو اگلا سانس ہونا یہ اس کا حل کرنے کے اندر ہو، نہ کہ اس میں کہ چوں چرا کرنے میں کہ یار چلو آج کی رات گزار لیتے ہیں، کل سے صبح دیکھیں گے، صبح جا کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، علاج کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس ابھی جانا ہے، صبح جائیں گے تو ہو سکتا ہے شاید دیر ہو جائے۔ جی جی، تو ابھی اور آج اس کا آپ نے سد باب کرنا ہے، پکی نیت کر لیں کہ جناب ہم نے یہ چھوڑنا ہے۔ دوسری ایک اہم ترین چیز جو ہے، زندگی میں آپ کو کسی بھی اہم ترین چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے جی، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے قسطوں پر، سودی قسطوں پر کوئی بھی چیز نہیں خریدنی۔ یہ آپ جو ہے وہ طے کر لیں، چاہے موٹر سائیکل کی بہت انتہائی ضرورت ہے، روزانہ آفس پر جانا مشکل ہو گیا ہے، رش ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، شیطان 1000 وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے، صحیح کہ بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ مارکیٹ جائیں، سودی قرضے پر ہم بائک خرید لیں، ہمارا آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ نہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ صحیح عزم کر لیں کہ زندگی کی چاہے جتنی بھی ہمیں اہم ترین چیز لگ رہی ہو نا، ہمیں اس کو سودی قرضے کی طرف صحیح نہیں جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے رب کو پتا ہے کہ مجھے کس وقت اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، میرا رب یہ بڑا کریم ہے، میری ضروریات کو اور وہ میری ضروریات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ واہ، وہ رب جب چاہے گا، جو چاہے گا، اور جو میرے لیے اچھا ہوگا نا، وہ میرا رب وہی کرے گا۔ یہ ذہن اگر آپ بنا لیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اگر یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہترین علاج ہے، سب سے بہتر علاج یہی ہے۔ واہ واہ واہ، میرا رب کب میرا برا چاہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیسرا حل، جی، کسی بھی لالچ میں آ کر، کسی بھی چمک دھمک کو دیکھ کر، کسی کی بھی اونچی اڑان دیکھ کر آپ نے زندگی کے اندر شارٹ کٹ نہیں لینا۔ صحیح، نہ کوئی لوٹری، نہ کوئی قرآن اندازی، نہ کسی کو دھوکے بازی، نہ یوں کہا جائے کہ آسان ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش، جی یہ نہیں کرنی۔ انویسٹ میں بھی بعض ایسے ناجائز طریقے ہیں جو سود کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ بسا اوقات ہوتا ہے کہ یار میں تو انویسٹ ہی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ انویسٹ نہیں ہوتی، وہ شرعاً ناجائز ہو جاتی ہے، تو علماء سے پوچھیں اور پھر اس پر عمل کریں، بہت آسان طریقے دے دیتے ہیں علماء اکرام، یوں نہیں یوں کر لو۔ بالکل، اب دیکھیں آپ مفتی صاحب کے ساتھ جب بیٹھیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو مفتی صاحب جہاں آپ کو اگر کسی چیز کا منع کریں گے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہمیں اس کا حل دے دیں، ایسا طریقہ دے دیں جو شریعت کو پسندیدہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو امید ہے کہ مفتی صاحب بڑا زبردست اور آسان حل تلاش کر کے دے دیں گے، جو آپ کی اس ڈیلنگ کو آسان بھی کر دے گا، جی، اچھا بھی کر دے گا، اور بابرکت بھی کر دے گا، کیونکہ میرے رب کو جو چیز پسند ہے اگر وہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ذہن بنا لیں، جیسے ہمارے یوسف بھائی نے کچھ حل ارشاد فرمائے، جی، سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ اپنے عزم مصمم کرنے کے ساتھ ساتھ
ایک ذہن اپنا بنا لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، بس ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہم رک جائیں گے، شریعت نے ہمیں جس چیز کا کہا ہم کریں گے، اور دیکھیں رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سود کا لین دین کر کے، غلط انویسٹمنٹ کر کے، سودی قرضے لے کر دے کر جو ہے وہ پنپ جاؤں گا، معاشرے میں بڑا مقام پالوں گا، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اگر پا بھی لیا، بالفرض بڑے بن بھی گئے، مال بہت زیادہ آ بھی گیا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ سود کی نحوست سے انڈسٹریاں برباد ہوتی ہے، سود کی نحوست سے بے روزگاری بڑھتی ہے، سود کی نحوست سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، سود کی نحوست سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، سود کی نحوست سے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، سود کی نحوست سے لوگ بھوک و افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں اور بیوی بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ سود کی نحوست سے بندہ جب یہ سمجھتا ہے اور اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ یار اب دینا ہے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتا ہے اور معاشرے میں جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک غلطی، ایک خرابی، ایک برائی معاشرے میں کتنی برائیوں کا سبب بن رہی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یوسف بھائی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں آپ نے بھی ایڈ کرنا ہے، بزنس مین طبقے کو تو بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ یار سود لیتے ہوئے عقل کہاں چلی جاتی ہے، سود دیتے ہوئے عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی اس وقت بندہ، وہ قرآن نے جو فرمایا نا، مخبوط الحال ہوگا قیامت کے دن، اس کی جو حواس جو نا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ بندہ پاگل ہو، اور کیا دنیا میں حالانکہ عقل چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں، یہ جو مخبوط الحال والا وہ ہے نا، یہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، اس کی کیفیت اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جو سود میں مبتلا بندہ ہوگا یہ مخبوط الحال ہوگا، مطلب ایسا ہوگا کہ جیسے وہ کسی جس پر جن اور آسیب آ گیا ہو، تو وہ اس طریقے سے جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی عقل کہیں چلی جاتی ہے، عقل ہوتی ہے، لیکن وہ عقل، لالچ جو ہے نا، وہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، پردے آ جاتے لالچ کے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول ہے کہ لالچ کی چمک انسان کی عقل کو مات دے دیتی۔ استغفر اللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ باز ہمیں لالچ سے بچا لے اور ہر طرح کی طمع سے، برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میں چاہوں گا کہ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ایسے ناظرین ہوں کہ جو اب قرض کے اندر مبتلا ہیں، اس برائی کے اندر، یوں کہا جائے کہ سودی قرض کے اندر مبتلا ہیں، یا اگر کسی بھی قرض کے اندر مبتلا ہیں اور خلاصی چاہتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور میں جو ہے وہ مقروض ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سونے پر سہاگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کو ادا کرنے میں تیری مدد کرے گا۔ آپ نے وہ حل ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین اسے یاد کر لیں، وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اسے ضرور یاد کر لیں، اپنی دعا میں اسے شامل کر لیں۔ اگر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے ادا کرنے میں مدد فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا،